دھڑکن اب کا چل ابھی میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے کہا میرا گلا ختم ہو گیا، لیکن سائیاں کرم کر چھڑے، سائیاں دا کرم ہے اور کچھ نہیں۔ الحمدللہ رب تعالیٰ دا فضل، احسان عظیم، نظر عنایت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اعتراض کرن والے نے جواب دے رہا ہوں کہ تسی اعتراض کرتے ہو، اللہ دے نبی نوں اگر اختیار ہوندا مدد فرمان والے ہوندے تے کرب و بلا دے میدان دے اندر اللہ دے نبی نے مدد کیوں نہیں فرمائی، علی پاک نے مدد کیوں نہیں فرمائی؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے۔ اللہ دے نبی اگر دعا فرمان دے، اللہ دے نبی اگر دعا فرمان دے، یا مالک مولا وہ زمانہ وہ وقت کہ جس زمانے اور وقت دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حسین کو اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، حدیث پاک حضور علیہ السلام تشریف فرما سی، دائیں جی دو دن در دائیں پاسے حضرت امام حسین سی، بائیں طرف جو ہے حضرت ابراہیم سی، حضور علیہ السلام دے صاحبزادے۔ اللہ کی طرف پیغام آیا کہ جبرائیل امین حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دونوں تھوڑے کو نہیں لینا، چن لو جیڑا چننا ہے، سلیکٹ کر لو، حسین نو رکھنا ہے یا ابراہیم نو رکھنا ہے، ایک پاسے نواسا ہے ایک پاسے صاحبزادہ ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے سوچا اگر حسین قربان ہوئے، حسین نے تو ویسے قربان ہونا ہے، سب معلوم سی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حسین اللہ کی طرف بھیج دو گے تو میں بھی پریشان ہوا گا، علی المرتضیٰ بھی پریشان ہوئے گا، فاطمہ الزہرا بھی پریشان ہو گیا، ہوئے نہ تا اپنے صاحبزادے لخت جگر ابراہیم نو بھی حضرت امام حسین کو قربان کر دے گا۔ وہ قربانی حضرت امام حسین کے سر تو ابراہیم کی دیتی گئی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانی بے مثال پیش کی تھی کہ رہندی دنیا تک حضرت امام علیہ مقام کا حسین کا نام رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سلام اللہ علیہ دا رہندی دنیا تک نام رہے گا۔ دیکھو ابھی کوئی کہہ سکتا ہے پھر اتنے اعتراض ہوں جی امام حسین دی جڑی جنگ سی وہ خوش کرسی دی جنگ سی، بدبخت و ظالم اگر کرسی دی جنگ ہوندی کیا امام حسین کرسی لے نہیں سی سکتے، کرسی لے بیٹھ نہیں سی سکتے، حکمیت لے نہیں سی سکتے، حکمرانی لے نہیں سی سکتے، سب کچھ کر سکتے سی۔ امام علی مقام امام حسین کا اگر اختیار مننا ہے تو یہ بھی مننا پڑے گا، لیکن آپ نے ایک ایسی بے مثال قربانی پیش کی تھی کہ آج نانے دے دین کی سربلندی دے واسطے، نانے دے دین دی بقا دی خاطر، اسی کلمہ دعا دی خاطر حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اور رہندی دنیا تک امام حسین کا چرچا ہوتا رہے گا۔ امام حسین کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اور آج کل کوئی کہہ سکتا ہے وہ تاریخ پڑھو اس زمانے تو لے کے آج تک، کیا کسی نے آکھا کہ اسی یزید دی اولاد ہوں؟ کس نے آکھا؟ نہیں آکھا۔ اگر نہ ایک کو باقی ہے وہ ہے حضور دی آل دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف، اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت سارے رشتے ناطے تعلق واسطے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرا ایک جڑا نسب ہے، میرا جڑا رشتہ ہے، میری جڑی رشتہ داری ہے وہ بقا باقی رہے، وہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوئے گی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے دے نال کچھ گلاں میں گوش گزار کراں گا شان اہل بیت کے حوالے دے نال، اور کچھ گلاں انشاءاللہ ابتدائی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے مدینہ تو جڑی روانگی کی ہے کربلا کی طرف کس طرح ہوئی، اور آپ کو جانا کیوں پیا، وجہ کی ہے، تاریخی گلاں وہ گلاں کے جڑیاں دا کچھ پس منظر بھی ہوئے، وہ گلاں کے جس کا کوئی ثبوت بھی ہوئے، کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جاوے کہ کوئی بتا وہ مسئلہ الجھاؤن کی خاطر
اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر کوئی دلائل وغیرہ پیش کر سکے، وگرنہ قصے کہانیاں بڑیاں عجیب عجیب سنن ملدیاں ہیں اور ایسے ایسے الفاظ سنن ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگوں کو تباہ و برباد کرے کہ جڑے اس آل بیت دی ذکر دے اندر ایسا غلو کر دے ایسا غلو کر دے کہ شان اہل بیت کو مذاق بنا کے رکھ دے تو میں عرض کر دیا حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آقا انعامدار حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے والی آیت کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اپنی اہل بیت میں اس دین تبلیغ دوتے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، فقط اپنی اہل بیت الا المودۃ فی القربى۔ مودت کا معنی آپ صاحب ہم دسے آئے ایک یہ محبت ایک یہ مودت۔ محبت کے اندر پھر بھی کمی پیشی رہ جاتی ہے، بالکل سادہ مثال دینا، اور مودت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ رہے، ہر حال کے اندر کم ہو کے رہے۔ مودت اس چیز کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے نال سانو مودت کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر ساری کتنی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ اسی انہاں لوگاں دے نال کندھے دے نال کندھا ملان دی کوشش کرتے ہیں کہ جڑے اہل بیت اطہار دے منکر نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہونا جب تک تسی اس قرآن تے میری اہل بیت دے نال اپنے آپ کو ملائی نہیں رکھو گے۔ پھر قرآن دے عمل کرنا، دن رات قرآن دی تلاوت کرنا، جی نمازاں پڑھنا، روزے رکھنا، زکاتاں دینا، تے اہل بیت دے نال بغض رکھنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت دے نال بغض رکھیا ہے کل بروز قیامت وہ جنت کی کوئی چیز ہے، کل بروز قیامت میں محمد دی شفاعت نہیں کروں، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سانو اہل بیت دی محبت دے نال مودت دے نال تے ساڈے سینیاں دے اندر اہل بیت دی محبت ہونی چاہیے۔ سینیاں دے اندر اگر اہل بیت دی محبت نہیں تو پھر ساڈا یہ ذکر کرنا، پھر ساڈا نمازاں پڑھنا، پھر شب و روز ساڈی کوشش کرنا ساری دی ساری فضول ہے۔ صحابہ کرام دے اگر واقعات مد نظر رکھیا جاوے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کسی نے دیکھا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پیروں جھاڑ رہے ہیں بڑی پیار دے نال حضرت امام حسین دے پیروں جھاڑ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، گرد و غبار کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک پیر نو صاف کیتا، پھر دوسرے نو صاف کیتا۔ کس نے سوال کیتا ابو ہریرہ تو یہ کی کر رہے ہیں، کیڑے کام پہ لگا؟ اتنا زیادہ اہتمام دے نال تو حسین دے پیروں کو صاف کرے۔ آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے ہو، میں ابو ہریرہ جانتا کہ اہل بیت کی نشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے ہو، اگر تھانوں معلوم پڑ جائے کہ اہل بیت کی کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنی مقام ہے، کتنی منزلت ہے، اللہ نے انہوں کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کہ تسی کبھی بھی اہل بیت کے نفوس اپنے موڑیاں تو اپنے کندھیاں تو اتار کے کھجے نہ چھڑو، ہمیشہ اپنے کندھیاں کے اٹھائے رکھو۔ اور آپ نے فرمایا زمانے والے ہو، کسی نے کرنے پیچھے نہیں آنا، کسی نے کرنے پیچھے نہیں لگنا، اور اس سے دنیا میں رہنے والے کسی شاعر نے فرمایا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اے پھکی نہیں یار، پھکی آنی ہے، پھکی کرسی دا پلے نہیں ڈبی دا بڑی ڈبی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، بھول کر بھی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، بھول کر
میں تھوڑی آواز سننا چاہتا ہر بندے کی زبان چھوڑنا چاہیے آواز آنی چاہیے عظمت عظمت آل نبی قرآن کو بڑی شوق دنال بڑی محبت دنال بڑے ذوق دنال بڑے احترام دنال تلاوت کرنے والے لوگوں جس طرح قرآن کی عبادت جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے بڑے شوق دنال بڑے ذوق دنال اسی تلاوت کرتے ہو اور آنے بیٹی ایسے نفوس ہیں جنہاں کا ذکر کرنا قرآن کی عبادت کی طرح ثواب کا کام ہے اجر کا کام ہے اسلام مسلمانوں کے آگے بیت کی شان بیان کرنا واجب ہے تے سارے مل پڑھو عظمت اللہ دے بندے لنگر بھی کھا لیا جی لیکن لنگر نو حلال کرن دے واسطے استغفر اللہ ویسے تو حلال ہے لنگر میں ویسے گل کر رہا وہ مثال بنی ہوئی نا فلانا کم حلال کرن دے واسطے کچھ کر لینا چاہیے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کل اگر تسی جنت داخل ہوندے ہو نا تو پھر تھوڑا جنت واسطے کچھ سامان بھی تیار کرنا پڑے گا قبر دے اندر جانے قبر واسطے کچھ سامان بھی تیار کرنا ہے معذرت نال کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے نے میں صرف اس وجہ تو آکھ رہا کہ آسان جملے ہر محفل کے اندر پڑھنے والا جملہ ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ایک پیغام ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے پیغام دیتا بلکہ رب ذوالجلال نے خود پیغام دیتا ایک پیغام ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وہ یہی پیغام سی کہ اہل بیت کی طرف محبت کرنی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اچھی آواز نال پڑھ لینا اچھی آواز نال جتنی آواز نال بلند آواز نال کبوتر مسلم کے ہمارے کے اڑا رہے ہوں گے عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں بھول کر بھی خیر کی باتوں میں نہ آنا آپ نے ایک پیغام دیتا آپ نے ایک سبق دیتا آپ نے فرمایا دیکھنے والے ہو تسی دیکھ رہے ہو ابو ہریرہ امام علی مقام امام حسین نے پیرانوں صاف کریا ہے ایک تنو نظر آیا ہے لیکن میں ابو ہریرہ ایک تھانوں دسنا چاہتا ہے اگر تھانوں عظمت آل رسول دا پتہ چل جائے اگر آل نبی دی قدر دا پتہ چل جائے تو ساری زندگی آل نبی کو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے رکھو کندھیاں تے اٹھا کے رکھ کے آپ نے پیغام دیتا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول کر بھی غیر کی باتوں میں نہ آنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت لاکھ دو لاکھ ہم لین والے مولوی بھی یہی بیان کرتے ہیں ہاں میں تھوڑا اور کوئی شاہ نہیں منگی نہ ہی سوال کدی کیتا اس طرح صرف تھوڑی داد چاہیے صرف داد اور میں کچھ نہیں لینا پڑتا باقی ہر کسی اپنی محبت انہیں محبت سلام لیکن اس محبت میں کچھ لوگ چن لینے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرماوے یہ ہر زمانے دے اندر لوگ ہوندے نے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت عطا فرماوے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے بچیو بیٹھ جاؤ پترو بیٹھ جاؤ اے بچیاں جڑیاں نے باہر کٹ دو نا انہوں کو اثر دی نماز اذان تے مار لیا جاؤ سی علی کا واسقاب یا سیدی یا محبوب ربی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی پیغام دیتا کہ اگر حضور دی امت آل نبی دی قدر معلوم ہو جاوے تو پوری زندگی اپنے کندھیاں تو آل رسول میں تھلے نہ اتارا. کتنی بڑی گل ہے، کتنی بڑی گل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں درس دے رہے ہیں، تے آپ اچانک کھڑے ہو گئے، پھر کچھ دیر تو بعد بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. پہلے بھی تُسے سنی حدیث مبارکہ. میرا مقصد اور جیڑا گل کرنے کا مطلب وہی ہے کہ آپ بزرگان دین دا راستہ ویکھو، صحابہ کرام دا راستہ ویکھو، انہوں دا طریقہ ویکھو کہ انہوں نے آل نبی دے نال کتنی محبت فرمائی ہے، آل رسول دے نال انہوں نے کتنی محبت فرمائی ہے. ایک سید زادے دا اتنا ادب و احترام کیتا کہ آپ کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. رسول علیہ السلام دے غلاموں سوال کیتا کیا اے امام صاحب کیا گل ہے، کی وجہ سے کہ تسی کھڑے ہوندے ہو خلاف عادت، پھر بیٹھ جاندے ہو، پھر کھڑے ہوندے. آپ نے فرمایا قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، انہوں نے اندر ایک سید زیادہ کھیل دیا، انہوں نے ادب و احترام کی وجہ تمہیں کھڑا ہو جانا کل بروز قیامت حضور کے سامنے میں شرمندہ ہو سکا. حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی دیکھو. آپ ایک سفر تے تشریف فرما ہونے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ دے ہمراہ صحابہ کرام بھی نے. حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے تشریف فرما ہو رہے ہیں، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ دے نال صحابہ کرام نے. آپ ایک میدان دے اندر پہنچے، حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام ایک میدان دے اندر پہنچے نے، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام ایک بچے کو اپنے قریب کیتا، اپنے سینے دے نال لایا، متھے نو بوسا دیتا، ہتھاں نو بوسا دیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام دا پھر صحابہ کرام ویکھ رہے ہیں، سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا ہور بھی کھیل رہے سن، لیکن ایک بچے نو خاص کر کے تھوڑا محبت کرنا، ایک بچے نو خاص کر کے اپنے سینے دے نال لانا، اکھاں دا بوسا لینا. وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا زمانے والے ہو سن لو، اے بچہ ہو بچہ ہے. ایک دن میں دیکھا ہے اس دے نال میرا حسین کھیل رہا سی، اس دے نال میرا حسین کھیل رہا سی. اس بچے نے میرے حسین کا بڑا ادب و احترام کیتا ہے. میرے حسین نے پیراں دی مٹی نو لے کے اپنی اکھاں تے مریا ہے. میرے حسین نے پیراں دا بوسا لیا ہے، میرے حسین نے ہتھاں دا بوسا لیا ہے، میرے حسین دی پیشانی دا بوسا لیا ہے. تے میں محمد ویکھ کے بڑا خوش ہویا وا، بڑا ہی خوش ہویا وا. اندر میرے بچہ میرے سامنے آیا ہے، او دور یاد آ گیا ہے، او زمانہ یاد آ گیا ہے کہ جڑا میرے حسین دے نال محبت کرنے والا ہے، جڑا میرے حسین دے نال محبت کرنے والا ہے، وہ محمد نبی بڑا پیارا ہے. ہاں جی، او محمد نبی بڑا پیارا ہے، او اللہ دے نبی نبی بڑا پیارا لگتا ہے. دیکھنے والے ہو میں تحقیق کر کے اس بچے کی پیشانی کا بوسا ملیا، اپنی اکھاں دا بوسا ملیا، اپنے ہتھاں دا بوسا ملیا، اینو اپنے سینے دے نال چمٹا لیا. اور زمانے والوں نو اے خبردار کیتا کہ اللہ دے نبی نو حسین دے نال کتنی محبت ہے. کہ جڑا حسین دے نال محبت کرتا ہے، اللہ دے نبی دے نال محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری. تے پھر تسی ایک شعر پڑھن دے واسطے پریشان ہو کے بیٹھ جاندے ہیں جی، کہندے جی نہیں یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے بدعت ہے. ارے اللہ دے نبی دے غلاموں، اللہ دے نبی علیہ السلام دی آل دا ہر بندہ
نور دے گھرانے دا چشم و چراغ اعلیٰ حضرت فرمایا کی فرمایا شوق ہوئے ذوق ہوئے محبت ہوئے تو پڑھ دیں تسی نال پڑھو گے پھر مزہ آئے گا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک اچھی پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تم ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نسل پاکے کہاں تو پڑ جاتا ہے کہاں آ جاتا ہے بارش نازل نہیں ہوگی ہر طرح کا کام کی کر رہا ہے لیکن بارش نازل نہیں ہوگی اللہ کے نبی دے صحابہ کٹھے ہو کے حسن حسین دے کول حاضر ہو کے عرض کر دینے اے یا حسین اللہ دے نبی دے غلام اللہ دے نبی دے غلام حاضر ہو کے عرض کر رہے اے نواسائے رسول کرم فرماؤ تشریف لے آؤ بارش نہیں ہوگی بچے بھی مر رہے پیاس تو ہر چیز خشک ہو رہی ہے اے اللہ دے پاک نبی دے نواسے ہو تشریف لے کے آؤ اللہ دے نبی دے نواسے ہو کرم فرماؤ اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا لو اللہ دے نبی اگر ہاتھ اٹھا لے اللہ بارش نازل فرما سی کہ تسی اپنے بارش کی دعا فرما رہے ہو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر الشہداء کتاب بنائے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 میں حوالہ دے رہے ہیں کل موجود ہے حاضر ہونے نے عرض کرتے نے اے حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دے اللہ نے نبی نے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہونے نے حاضر ہو کے بارگاہ رب ذوالجلال اندر ہاتھ بلند کر دینے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دینے اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دینے انے ہاتھ اپنے منہ تے نہیں پھیرے رب تعالیٰ نے بارش نازل فرمایا او شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین لخت جگر امام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام امام حسین اللہ تعالیٰ نے اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا آپ نے والد جڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والے ہو آل پاک نے آل محبت کرنے والے ہو آل پاک نے عشق اپنے سینہ میں در سمان والے ہو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا دے میدان دے اندر آل اتقاد ہوتے آپ نے ہمت دے جوان مدینہ مظاہرہ کیتا آپ نے طاقت دا مظاہرہ کیتا اینڈ دے اٹھے جس میں کا سارے نفوس شہید ہو گئے آپ رک کے رون لگ پہ رو کے اللہ کی بارگاہ اندر کر دینے پوچھنے والے پوچھ دینے حسین اگر امام قاسم وفا شہید ہوئے تسی نہیں روئے پاک حضرت علی اصغر شہید ہوئے تسی نہیں روئے حضرت علی اکبر شہید ہوئے تسی نہیں روئے اور محمد شہید ہوئے تسی نہیں روئے اور ابراہیم و محمد شہید ہوئے تسی نہیں روئے امام مسلم عقیل شہید
روئے تسی نہیں روئے وجہ کیے تھوڑے اپنے آئی واری آئیے تھوڑے اپنی واری آئیے روڑ لگ پہ وجہ کیے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے زیادہ ڈر محسوس ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں زمانے والے ہو ہر کے ایسی کر نہیں اور حسین نو کا نانے نے پہلے ہی بڑے کل سکھا دیتے سن اور کشتی دلوں کا یاد کرو جس وقت ہونا شہزادیاں دی کشتی ہو رہی ہے ایک دو حضرت امام حسن دو حضور علیہ السلام دے رہے ہیں حضور علیہ السلام کو گر سکھا رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین نو گر سکھان واسطے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیل اپنی ڈیوٹی لائی فرمایا جبریل آجا زمین تے جاؤ حسن نو مصطفیٰ گر سکھا رہا ہے جا کے میرے حسین نو تو گر سکھا میں گل اس وجہ تو عرض کر رہا کہ علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے نا اپنی کتاب کے اندر اس گل نقل کیتا فرما دے نے کہ جس وقت وہ کشتی ہو رہی سی نا نقشہ کھچیا آپ نے جس وقت وہ کشتی ہو رہی سی نا اللہ دے نبی علیہ السلام حقیقتاً در اصل کرب و بلا دے میدان دے وہ جڑیاں حضرت امام حسین نے اپنی قوت اور اپنی جوانی دے جواہر بکھیرنے سن حضرت امام حسین نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے اپنے نانے دے دین دی سر بلندی دے واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا سی او اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان دے اندر کشتی بولانی جگہ دے جبرائیل امین دے ذریعہ آپ کو سکھا رہے سی جس طرح کسی کام واسطے بھیجا جاندے انٹرویو واسطے یا کسی دوسرے کام واسطے مطلب تسی لا لو جڑے کبوتر اڑان دے اللہ غرق کرے اللہ برباد کرے تمہاں 9ویں 10ویں محرم دا دن بھی نہیں دیکھے کیسی بدبختی ہے یار کیسی بدبختی ہے 9ویں 10ویں محرم دا دن بھی نہیں دیکھا کبوترات پڑے ہوئے اڑ رہے ہیں یار کبوتر رکھو کبوتر رکھنا کوئی ممانت نہیں کبوتر رکھو لیکن کبوتر میں اس طرح نہ کرنا کتنی گرمی ہے جان نکل رہی ہے انہوں نے نشہ دے کے اڑا رہے ہیں بازی لگی ہوئی ہے جی پہلے انہوں نے ٹریننگ دیتی جا رہی ہے دھوپ دے ہوتے نہ اپنی صحت کا پتہ نہ اپنی جان کا پتہ نہ کسی کی عزت کا پتہ نہ کسی کی غیرت کا پتہ بس اور میں کچھ نہیں کہنا ایک بات دوست غصے ہو جاتے ہیں میرا غصہ کرنا یا میرا اس طرح نگال کرنا اور کوئی مقصد نہیں خوف خدا کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں بتائیے ایک نوجوان ہوں ایک بندے ہوں چاہے بزرگ ہے چاہے ضعیف ہے چاہے نوجوان ہے چاہے بچہ میں بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ پرندیاں تے ظلم کر دے اس تے میری بھی لعنت تے ضرور جلال دی لعنت دسو یا پرندیاں تے ظلم کرنا یہ ظلم نہیں ظلم ہے حدیث پاک مفہوم سامنے رکھ کے تسی اس تے غور کر کے سوچو کہ یار اسی کی کر رہے ہیں کنے دنوں پیسے کھا لینے ہیں جڑے کمائے ہوئے ہیں اس تو بہتر ہے تسی انہوں نے ویسے دانا پاؤ ویسے انہوں نے خدمت کرو نہ کہ دعا لو تو پرندہ جس وقت تھلے آندا ہے گرمی دے تو برا حال ہوندے تھوڑے واسطے دعا کردا ہوئے گا کدی بھی نہیں دعا کردا ہوئے گا حضور علیہ السلام دے زمانے دی حدیث مبارک آپ نے سنی نہیں ہے کہ ایک پرندے دے گھونسلے دے وچوں کسی نے پرندے دے بچیاں نوں چک لیا حضور دی بارگاہ دے اندر وہ پرندہ شکایت لے کے آیا ماں شکایت لے کے گیا رسول اللہ سے میرے بچے چک لے ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام کتنا فرحم ہوئے حضور نے فرمایا تسی نہیں جانتے کہ ماں دی طلب کتنی تسی نہیں جانتے کہ ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جاؤ جس نے کام کیا اسے پرندے کو واپس رکھ کیا تو ایک عارضی تکلیف تھی لیکن اللہ کے نبی نے کتنا آپ نے برہم ہویا غصے ہوئے اپنے جلال فرمایا اور منع فرمایا صحابہ کرام کہ پرندیاں دے نال ظلم نہیں کرنا پرندیاں دے نال ظلم نہیں کرنا اس وجہ سے میرے دوستو کوئی بھی بندہ ہے ٹھیک ہے تسی علی دا ذکر کرو حضور کے صحابہ دا ذکر کرو حضور اللہ تعالی دی ذات دا ذکر کرو ذکر کرتے رہو لیکن یہ کام اچھا نہیں اللہ تعالیٰ تو سب آباب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق عمل کرنا توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بے ہدایت تک بھی ہدایت عطا فرمائے
تو میں عرض کر رہا سی حضرت امام علی مقام امام حسین آخری گل ہے زان دا ٹائم قریب ہے تو میں عرض کر رہا سی حضرت امام علی مقام امام حسین روئے گی بڑا بڑا سبق ہے آپ نے کوئی پوچھا گیا رون کی وجہ کی ہے اپنی باری آئی ہے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ڈر رنگ لیا حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا رجا دے گئے سارے شہید ہو گئے نن کوئی تکلیف نہ آئی نن جڑا صبر کرنے کا حکم ملیا سی صبر کیتا اپنی باری آئی ہے میں صابر ہوں صبر کرنے والا ہوں جی لیکن میں رو اس وجہ سے رہا ہوں اگر میں مدینے سی تو مدینے والوں کا امام سی اگر مکے سی تو مکے والوں کا امام سی اگر میں راستے دے اندر سی تو میں مسافرہ کا امام سی کعبۃ اللہ دے اندر سی تو حاجیاں کا امام سی لیکن کربلا دے میدان دے اندر آیا تو میرے مقتدی ایک نفوس سی لیکن آج میں تکلیف یہ تکلیف ہو رہی ہے رونا اس تو آ رہا ہے کہ نماز کا ٹائم قریب ہے امام حسین کی جماعت آج نہیں ہو رہی جماعت نہیں ہو رہی جماعت نہیں پا رہی امام حسین رونا اس وجہ تو آ رہا ہے کہ آج میں جماعت نہیں حاصل ہو رہی کہ حاتف لیبی کی طرف آواز ہے حسین حسین تو پریشان نہ ہو غم نہ کھا تو مدینے سی مدینے آنے کا امام سی مکے سی حاجیاں کا امام سی راستے سفر دے اندر سی مسافرہ کا امام سی تو کربلا دے میدان دے اندر پہنچا انہاں لوگوں کا امام سی لیکن آج اگر کوئی نہ رہا اے حسین پریشان نہ ہو تو غم نہ کھا آج تیرا کام ہے امامت کی نیت کرنا رب تعالیٰ کی طرف 70,000 فرشتہ دی اقتدا 70,000 فرشتہ دی مائیت کے اندر تیری اقتدا کے اندر نماز پڑھنے واسطے رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتہ دی ڈیوٹی آ جائے 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی امامت کرنا تھوڑا کام ہے نیت بننا تھوڑا کام ہے امام حسین کرب و بلا دے میدان دے اندر بھی آخری وقت بھی ہکو پیغام دیتا ہے ہتو پیغام دیتا ہے اور پھر شہید ہونے تو بعد بھی ایک پیغام دیتا ہے سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے نیزے کی بلندی پر سر تھا زبان حال سے کیا کہا جا رہا تھا وہ خالق کے کائنات کے کلام قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی آج افسوس ہوتا ہے ہم ہر اہتمام کرتے ہیں سبیلے بھی لگا رہے ہیں لنگر بھی پکا رہے ہیں کھانا بھی بنا رہے ہیں اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے آج ہم اس فکر حسین کو بھول گئے ہیں کہ حسین پاک نے کربلا کے میدان کے اندر کون سی فکر کی تھی وہ یہی فکر تھی کہ اگر تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے نماز کا وقت ہو جائے وقت پہ نماز پڑھنی ہے اگر جان جاتی ہے چلی جائے گردن اپنی جدا ہوتی ہے سر جدا ہوتا ہے جدا ہو جائے اگر سر بھی جدا ہو جائے تو اللہ کی کلام قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا اللہ کی کلام قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا آج ہم کتنے بدبخت مسلمان ہیں جی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم آج ذلیل کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اگر کوئی بچہ آ رہا تھا تھوڑی سی اگر ٹیچر نے قاری صاحب نے سختی کر دی بس سارا کچھ ملیاں میٹ کر دیا ارے قاری صاحب بھی آپ کی ہی خاطر آپ کے بچوں کی صلاح کی خاطر ان کی بہتری کے لیے سب کچھ کر رہی ان کا کون سا آپ کے ساتھ تضاد ہے ان کا کون سی مخالفت ہے یا کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا کوئی جائیداد کا معاملہ ہے تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زندگی بن جائے گی کافی بچے میں یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس موقع پر دوست احباب شرکت کیے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں یہ ابھی یاد کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو فکر حسین سکھائیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کا فکر اور نظریہ کیا تھا کس وجہ سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ٹھیک رہنے کی کس وجہ سے اپنے نفوس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ وجہ یہی تھی کہ نانے کے دین کی سربلندی اور وہ یزید مردود لعین فاسق فاجر
کہ جس نے حالات اتنے خراب کر دیے تھے، اس کو اپنے نانے کی امت کو اس سے جان چھڑوانے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین نے قدم اٹھایا۔ ایک وہ یزید تھا، آج اس دور کے اندر بھی کئی یزید نظر آتے ہیں، کئی یزید نظر آتے ہیں۔ آپ نے حال ہی میں ایک بات سنی ہوگی کہ مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان بدبختوں نے، سعود نے، آل سعود نے اپنی گاڑیاں بھگائی، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، پھر کہتے ہیں جی یہ حرم کے باہر کی جگہ ہے۔ ارے بھائی روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، جس روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ ایک صحابی رسول نے جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے سنایا، کانوں پر پہنچی، آپ اتنے روئے، اپنے آپ کو بند کر لیا، اپنے آپ کو بند کر لیا۔ حضور نے پوچھا، وہ صحابی حاضر نہیں ہوتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن، پھر حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے میرے صحابی، تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ آپ بہت بلند آواز سے جو بھی بات کرتے تھے، قدرتی طور پر آپ کی، اس صحابی رسول کی آواز بلند تھی، قدرتی طور پر آواز بلند ہو جاتی تھی۔ عرض کیا رسول اللہ، میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرما دیا ہے، میں یہ گمان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو حکم آنے سے پہلے جو کچھ ہو جائے اس کی معافی ہوتی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ آئیں، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے نبی کی جب بارگاہ میں آؤ تو زیادہ دیر میرے نبی کی بارگاہ میں نہ رکے رہا کرو، جلدی سے اٹھ کے چلے جایا کرو، اور میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو۔ یہ مقام ادب مصطفیٰ ہے۔ تو میں یہ بات اب کر رہا ہوں، وہ یزید لعین تھا کہ جس نے اپنے دور کے اندر مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ پر گھوڑے باندھے تھے، اور آج کے کچھ یزید ایسے ہیں کہ جنہیں ادب مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا ادب مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے؟ ادب مصطفیٰ اس چیز کا نام نہیں ہے، وہ تو ایسی زمین ہے، ایسی جگہ ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، کہ راستے میں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے